السلام علیکم خواتین حضرات، فٹ بال پاکستان .com کی طرف سے میں ہوں علی حسن۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر جو پاک بھارت سرحد پہ جو کشیدگیاں ہوئی تھی، شکر ہے کہ سیز فائر ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ دونوں ممالک اپنے اس جن میں سیاسی کشیدگی ہے وہ اس کو امن و امان سے، بات چیت سے، مذاکرات تھرو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم واپس آ گئے ہیں فٹ بال کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ 20 مئی کو لاہور کے اندر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدارتی انتخابات ہونے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی جو 3 مین کینڈیڈیٹس منظر عام پہ سامنے آئے ہیں ان سب کے انٹرویو کرنے ہیں۔ آج ہمارا آخری انٹرویو ہوگا سعید محسن گیلانی صاحب کے ساتھ، who is also a candidate for the PFF presidency۔ محسن السلام علیکم، ویلکم ابورڈ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ علی؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو بہت سارے افراد نے جب آپ کا نام سامنے آیا تھا ان دا لاسٹ کپل آف ویکس، جب پی ایف ایف کی امینڈمنٹس اور پھر جو الیکشنز کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہو از محسن گیلانی۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ویری بریفلی یو کین ایکسپلین آپ کا فٹ بال کے اندر کس طرح آپ کا جرنی تھا، کس طرح فٹ بال میں آئے، آپ نے جو فیفا ایف سی کے ساتھ کام کیا تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ہاں دیکھیں، فٹ بال کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان فٹ بال مینجمنٹ، ایز یو مائٹ نو بیکاز یو آر ویری ویل انفارمڈ۔ تو اس کے علاوہ آئی یوز ٹو ورک وتھ فیفا، آئی یوز ٹو work on different projects and consultancy roles as well. I was part of the FIFA performance program. I wrote my thesis on football development. I've been responsible in the FIFA development office for parts of Asia. I've worked on a lot of different uh, projects, as I said, consultancy related projects in football. I have also been part of some European clubs, working with them on a consultancy basis. So, as far as Pakistan football is concerned, I mean, I have my own club, but at the same time, بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن سے میں منسلک رہا ہوں۔ ایون دا گولڈ پروجیکٹس تھے پاکستان کے فٹ بال فیڈریشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ آج بھی فٹ بال فیڈریشن جو ہے مقیم ہے، وہ بھی میں نے ہی اس میں اس پروجیکٹ کا میں ہی کوآرڈینیٹر تھا، میں ہی اس پروجیکٹ کا رسپانسبل تھا۔ اس کے علاوہ فٹ بال فار ہوپ کے نام سے ہم نے پاکستان میں ایک پروجیکٹ کیا تھا، جس میں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے کشمیر تک وی ڈسٹریبیوٹ فٹ بال کٹس۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ ایک تعلق فٹ بال کا قائم رہا ہے۔ تو فٹ بال کے ساتھ تو میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور آئی پلیڈ فٹ بال ایز ویل، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم as I said, I have the education and the experience and the skill set and the network of contacts in football. So I just thought کہ اس دفعہ جو ہے فٹ بال میں تھوڑی سی ایک چینج آنی چاہیے۔ تو یہ ایک آلموسٹ آپ سمجھیں کہ لاسٹ منٹ ڈیسیژن تھا فیڈریشن میں آنے کا، کیونکہ ایسا ہے کہ فیڈریشن جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ فیڈریشنز میں چینجز آتی رہتی ہیں، مختلف فٹ بال فیڈریشنز اگر دنیا میں دیکھیں آپ، تو پاکستان میں جو تھا وہ تقریباً آلموسٹ لائک 16 سال کوئی چینج نہیں آئی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک کنسسٹنسی ہونا ایک بری بات ہے، لیکن پھر ایک کمپلیسنسی کا فیکٹر آ جاتا ہے جب آپ ایک ہی ایڈمنسٹریشن جو ہے اتنے سال تک کام کرتی ہے۔ خیر اس دور میں بھی کافی فٹ بال پہ کام ہوا، لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم فار نیو فیس۔ سو آئی جسٹ تھنک کہ وی شوڈ لیٹس ہوپ فار fresh start for Pakistan football. So because I've been involved with football for a long time, and as I said, in terms of my education as well as my experience, تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جب نئے چہرے آ رہے ہیں تو ایک چہرہ میرا بھی صحیح۔ گڈ لک۔ میں اچھی بات ہے کہ کم از کم تبدیلی کی جو ہر کوئی راہ ہموار کرتا ہے پاکستانی سیاست میں، پاکستان فٹ بال کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی ساتھ ساتھ میں۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے پی ایف ایف کے ساتھ کام کیے تھے گولڈ پروجیکٹس کے اندر، ظاہر سی بات ہے آپ کا واسطہ پی ایف ایف کے سابق صدر فیصل صالح حیات سے بھی ہوا، ڈفرینٹ جو پی ایف ایف کے اندر جو آفیشل ان سے بھی واسطہ پڑا تھا۔ بہت سارے ایسے بھی افراد تھے جو فیفا ایف سی میں بھی ان گولڈ پروجیکٹ کے ساتھ منسلک تھے، منی لال فرنینڈو جیسے، جن کا بعد میں پھر فار ڈفرینٹ ریزنز ان پہ کرپشن کے چارجز لگے تھے۔ ان لوگوں سے جب آپ سے the kind of interaction you had with these individuals over the last 10 or 15 years، آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ پاکستانی فٹ بال میں particularly and also in the region wise گورننس کا بڑا ایک شدید قسم کا فقدان ہے۔ تو what exactly is the kind کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں الگ بار in terms of governance in پاکستانی فٹ بال؟
دیکھیں آپ نے جن لوگوں کے نام لیے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں، اور فٹ بال میں آپ دیکھیں کہ پچھلے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 یا 12 سال میں بڑی چینجز آئی ہیں۔ فیفا میں دیکھیں کتنی بڑی چینج آئی، فیفا کی پوری ایڈمنسٹریشن ایک چینج ہو گئی ہے، فیفا کا پورا اس کی اپروچ چینج ہو گئی۔ تو اسی طرح جو ہے پاکستان فٹ بال میں بھی مختلف ادوار سے مختلف برہان چلتے رہے ہیں، کبھی ایڈمنسٹریٹر لگتا رہا، کبھی این سی لگتی رہی۔ تو یہ تو کہ کسی نے کیا کیا اس سے تو میرا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورننس ایک ایسا ایشو ہے، کیونکہ وہ بڑا اٹس ایٹ دا ہارٹ آف اٹ، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو بحران آیا ہے پاکستان فٹ بال میں 10 سال تک، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی فیڈریشن ہو فیفا میں جہاں پہ کوئی بھی ایسی ممبر ایسوسیشن جہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوئے، کبھی ایک چیز ہوتی ہے کبھی دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ گورننس ہے۔ تو گورننس میں اسٹیچوز کا بڑا ایک عمل دخل، جو آئین ہوتا ہے ایک فیڈریشن کا، اس سے گورننس جو ہے نا اسٹرینتھن ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گورننس کو اسٹرینتھن کرنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس میں اسٹیچوز کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے، پر گورنمنٹ کی گورننس کی جو ریگولیشنز ہیں کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دو اسٹیچوز، وہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ نے صحیح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور یہ جو گورننس کا اسٹرکچر ہے یہ خالی فیڈریشن کے لیول پہ نہیں، all the way to provinces, then all the way to districts. That is something which is required، کیونکہ جب تک ہم اس کو ضلعی سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے گورننس کو، تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم نہیں بنے گا گورننس کا۔ اگر ہم نے فیڈریشن کے اسٹیچوز بدل بھی لیے، ان میں کوئی ترمیم بھی آ گئی، جس طرح ابھی ایک ترمیم آئی ہے فیڈریشن کے اسٹیچوز میں، اگر کوئی مزید ترمیم بھی ہم لے کے آ گئے، جب تک ہم اس چیز کو نیچے تک نہیں لے کے جائیں گے، یعنی کہ صوبائی سطح پر اور ضلعی سطح پر لے کے جائیں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، that's an interesting and very valid point too. جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا، جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی جو ایک گورننس کی کرائسس تھی، جو بحران تھا، جو 10 سال مسلسل چلا تھا، آپ اس کے چشمدید گواہ بھی تھے۔ کچھ افراد کہیں گے کہ آپ کا اس میں آپ کا کلیدی کردار بھی تھا، جس طرح کے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی the last couple of years in that regard. چاہے وہ 2015 کی اوریجنل ایکسٹینشنز کا جو معاملہ چلا تھا جب یہ فیفا نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا سپٹمبر 2015 میں، چاہے وہ 2018 میں جب سپریم کورٹ نے الیکشنز کروائے تھے پی ایف ایف کے، اور بعد میں پھر جو 2019 2021 کی جو اوریجنل این سی آئی تھی، بہت سارے لوگوں نے، مطلب اگین بہت سارے لوگوں کی ہمارے یہاں پاکستان فٹ بال میں، پاکستانی سیاست، پاکستانی معاشرے میں جس طرح کنسپیریسی تھیوریز کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، تو اس میں آپ کا بھی نام بار بار سامنے آتا تھا ان کلوز سرکلز ایٹسٹرا۔ آپ نے اس کرائسس کو تھرو ڈفرنٹ سٹیجز اپنے سامنے دیکھا، آپ نے کیا اس میں ایکسپیرینس گین کیا ان ٹرمز، جیسے آپ نے کہا کہ آپ چینج لانا چاہتے ہیں، بٹ واٹ ایگزیکٹلی ایکسپیرینس ڈیڈ یو گین ان ٹرمز آف ڈیلنگ ود دی ڈفرنٹ پیپل ایٹ ہینڈ؟ کیونکہ اسپیشلی یہ بات یاد رہے، جب 2021 کے اندر جب پی ایف ایف ہاؤس پہ قبضہ ہوتا ہے اشفاق شاہ گروپ کی طرف سے when they kicked the NC out، تو اس کے اندر پھر اگین منظر عام پہ آپ کی پھر ریکارڈنگز بھی سامنے آئی about certain intrigues happening behind the scenes. I have to ask this question because ایک relevant question ہے۔ تو آپ نے اس کرائسس پہ جو 10 سال گزرے تھے، جو اتنے سال گزرے تھے، what lessons did you learn، اور آپ وہ کیا اقدام اٹھانا چاہیں گے تاکہ وہ اس طرح کرائسس پھر سے واپس نہ آئے پی ایف ایف کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں ابھی یہ جو پاک بھارت کشیدگی چلی ہے پاکستان میں، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ فیک نیوز اور یہ جو ہے نا قیاس آرائیاں، یہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے عروج پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ کلیدی کردار، یہ کہنا کہ اس پورے کرائسس میں ہم کلیدی کردار تھا، آئی تھنک یہ کسی بھی طرح بھی موضوع نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ اس کا ایک اسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے، ایک فیڈریشن کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی طرح بھلے وہ جسے کہتے ہیں آفیشیل ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، آپ ان سے منسلک رہتے ہو۔ تو یہ ہے کہ ریکارڈنگز میری سامنے آئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتا کچھ ریکارڈنگز اس میں سے صحیح تھیں، کچھ نہیں تھیں، لیکن کسی کی چیزیں ریکارڈ کرنا، یہ جو کلچر ہے ریکارڈنگ کا کلچر، یہ سارا کچھ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس پورے آئی تھنک مسئلے کا حصہ ہیں، جو کہ جس نے پاکستان فٹ بال کو جسے سمجھیں کہ مسلسل ایک بحران میں ڈالا، ایک بحران کے بعد دوسرا بحران۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس میں میری لرننگ ایکسپیرینس کیا تھا؟ میرا لرننگ ایکسپیرینس یہ تھا، مینلی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی گورننس ٹھیک کرنی چاہیے، ہمیں اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ہماری گورننس کا میکینزم ٹھیک نہیں ہوگا، اگر آپ نے اور دوسری بات یہ آپ نے مجھ سے ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال کیا، تو میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جواب بھی دوں گا۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ پہلے جو آئین تھا اس میں ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کا بیسکلی کوئی گورننس کو
اس کو مضبوط کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا تعلق یہ تھا کہ کچھ لوگ چاہے تھے کہ بس ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے کہ اس طرح کے قوانین ڈال دیے کہ کون پی ایف ایف کے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے 2-1 مہینے میں جو یہ ساری بحث ہوئی ہے، بحث مباحثہ جو ہے وہ اسی بات پہ ہوا ہے کہ جی آئین کو امینڈ کیا جائے، اور آئین کی مین امینڈمنٹ کیا تھی کہ کنٹیسٹ کون کر سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، میں نے اس سے یہ سیکھا کہ یہ ایک جو انسان کسی شخصی طور پہ یا کوئی بھی ایک گروپ یا کچھ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے، وہ جو ہماری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جس طرح فیفا ہے اور اے ایف سی ہے، کیونکہ ہم ایشیا میں ہیں تو ایشین فٹ بال کنفیڈریشن، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے، ان کے آئین کو جو ہے نا اس کی عکاسی کرنی ہے اپنے آئین میں. ہم جب تک اپنی گورننس کو آ، اس طریقے سے ان کے ساتھ اس کی آہنگی نہیں ہوگی، بین الاقوامی تنظیموں کے جو آئین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آئین کی آہنگی نہیں ہوگی، ہم ماڈرن ٹائمز میں جو امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں ان کو اپنے اسٹیچوز میں مرر نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے اسٹیچوز میں امینڈمنٹ کتنے سالوں سے نہیں کی، ٹھیک ہے، اسٹیچوز ہی نہیں، کانگریس کی میٹنگز ہی نہیں ہوئیں، اسی لڑائی میں پڑتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ کریں یہ کریں وہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس کی بات ہوتی ہے. گورنمنٹ انٹرفیئرنس میں کہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے فٹ بال میں، ان دا سینس کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر پاکستان جیسے ملک میں فٹ بال چلانا بڑا مشکل ہے. لیکن انٹرفیئرنس اور سپورٹ میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے تو گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو این او سی لے کے بغیر تو پاکستان کی ٹیم کہیں کھیلنے میں نہیں جا سکتی. آپ کو یہ ساری بات کا پتہ ہے علی، آپ ماشاء اللہ یو آر ویری ویل انفارمڈ اینڈ یو ہیو انسائٹس ان آل آف دس. تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دو چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. کوئی گورنمنٹ سے اگر ہمیں کوئی سپورٹ ملتی ہے تو اس کو انٹرفیئرنس نہیں کہہ سکتے، لیکن انٹرفیئرنس جو ہے وہ فیفا الاؤ نہیں کرتی، اور جو ہے ہماری جو پیرنٹ باڈی ہے، تو وہ انٹرفیئرنس غلط چیز ہے. انٹرفیئرنس ایک غلط چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ. باقی یہ ہے کہ جب تک ہم اس آئین کو، اس گورننس کے اسٹرکچر کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ود اے فائن ٹوتھ کوم نہیں دیکھیں گے، نہ صرف ہم دیکھیں گے بلکہ ہمارے ایکسٹرنل ایکسپرٹس ہیں فیفا میں بیٹھے ہیں، ان سے اس کو ریویو کروائیں گے، اور پراپرلی اس کو ایک دفعہ ہم اس میں وہ چینجز کر کے ان چینجز کو امپلیمنٹ کریں گے جو کہ ہمارے گورننگ اسٹرکچرس کو مضبوط کر سکتی ہیں. اس وقت تک کچھ نہیں ہونا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اور اس طرح کے کرائسس آتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ we should also look at the kind of people we want in our federation, right? ابھی تو فیڈریشن میں جتنے بھی um, um, جو کہ الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی کرائٹیریا وغیرہ نہیں ہے، لیکن کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے. اب جو بندہ ملک میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کرائٹیریا ہے، تو کیوں نہیں فٹ بال میں بھی کرائٹیریا ہونا چاہیے. فٹ بال کی ایک بیسک نالج، بیسک انڈرسٹینڈنگ. تو دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک اس وقت جو جتنے بھی لوگ کانگریس میں ہیں سب فٹ بال سے مور اور لیس منسلک ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے ریسورسز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری گورننس بھی اسٹرینتھن نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے قوانین، ایک ہوتا ہے ان کی امپلیمنٹیشن، اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کے لوگ جو آپ کے پاس ٹیم ہے. تو تینوں چیزیں جب تک جو ہے نا ان میں ایک جسے کہتے ہیں امپروومنٹ نہیں آئے گی. ماضی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپس میں فیکشنز کی لڑائیاں ہوتی نہیں، اس نے کہا الیکشن ہے، اس نے کہا نہیں ہے، ایک نے مانا ایک نے نہیں مانا، ایسا نہیں ہوتا. الیکشن جو ہے وہ فیفا جب تک نہیں مانے گی اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیرنٹ باڈی کے بغیر تو کام نہیں کرنا، اور ہم کام کر بھی نہیں سکتے. حالانکہ کچھ لوگ پاکستان فٹ بال میں ایسے بھی ہیں علی بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بار کی تنظیمی ضرورت، اپنا فٹ بال خود چلائیں گے. لیکن یہ تو ایک جسی تھیوری ہے. ہماری ٹیم فیفا کی جسے کہتے ہیں نا آتھرائزیشن کے بغیر کسی فیفا کے ایونٹ میں یا کسی کوالیفائر میں کھیل نہیں سکتی، ایسا تو ممکن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے، اسٹرکچرس کے حوالے سے بھی، میکینزم کے حوالے سے بھی، ریگولیٹری حوالے سے بھی. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا ہمیں اس کے لیے فیفا کی بہت ضروری ہے، فیفا کی، اے ایف سی کی، تاکہ وہ لوگ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے کیا کھویا ہے. دیکھیں ایکسٹرنل ریویو جو ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جتنا بھی اپنا ریویو کریں گے نا ایسا، ہم کچھ نہ کچھ ہمارے اندر باعث آئے گا، ٹھیک ہے جی، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا. تو ہمیں نکل کے جب ایکسٹرنل ریویو ہم کروائیں گے تو پھر وہ لوگ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. میری اپنی لرننگ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا جو لڑائی لڑی ہے، ہم نے، جب میں کہتا ہوں کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آپس میں لڑتے رہے، اس میں ہمارا قصور زیادہ ہے.
اور باہر والوں کا قصور کم ہے. تو ہمیں اس چیز سے ہٹ کے فٹ بال ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جب تک ہمارے پاس اسٹرانگ میکینزم نہیں ہوں گے گورننس کے، بٹ آلسو فٹ بال ڈیولپمنٹ کے. ٹھیک ہے، گورننس کی آپ بات کرتے ہو، لیکن گورننس تو ایک چیز ہے نا، مین چیز فٹ بال ڈیولپمنٹ ہے. تو دے گو ہینڈ ان ہینڈ، رائٹ. تو جب تک ہمارے پاس میکینزم نہیں ہوں گے فٹ بال کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. جب تک ہم فٹ بال کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہاں ایبسولوٹلی اگری ود یو. تو اب اسی بیسس پہ ہم اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور آئی تھنک بہت سارے فینس جنہوں نے ابھی پاکستانی فٹ بال کو لاسٹ ریسنٹ ایئرز ہی فالو کرنا اسٹارٹ کیا ہے، کہ جو بھی کوئی پریزیڈنٹ آئے گا ان کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر، کہتے ہیں نا، آپ کا ویژن کیا ہوگا پاکستانی فٹ بال کے لیے، نمبر ون. نمبر ٹو، آپ کیا کیا اقدام اٹھائیں گے نیشنل ٹیمز کے لیے، چاہے وہ مینس کی ہوں، ویمنس کی ہوں، ایج گروپ ٹیمز ہوں، اور ڈومیسٹک فٹ بال کو آپ کیسے آگے لے کے جائیں گے. تو ویژن آپ کا کیا ہے؟ نیشنل ٹیمز میں آپ کیا کرنا چاہیں گے ان ٹرمز آف کوچنگ، ان ٹرمز آف ریکروٹمنٹ، ان ٹرمز آف پالیسی موونگ فارورڈز، اینڈ وی گو انٹو دی موڈیلٹیز ادھر جو آپ جواب دیتے ہیں، اینڈ آف کورس ڈومیسٹک فٹ بال کے لحاظ سے. تو سر، آپ کا ویژن کیا ہے پاکستان فٹ بال کے لیے؟ دیکھیں، ویژن بڑا سمپل ہے. 3-4 چیزیں ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے امیجیٹلی. اگر آپ ویژن کی بات کرو نا، تو ویژن تو بہت ایکسٹینڈیڈ چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے بحران سے گزرے ہو کہ 10 سال سے آپ کی فیڈریشن ہی نہیں ہے، ٹیموں نے آپ کے انٹل لاسٹ ایئر کو میچز ہی نہیں کھیلے، نہ آپ کی پوری ایک جنریشن ضائع ہو گئی، تو پھر ویژن میں آپ کو تھوڑا سا نا موڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ priorities پہ کام، سب سے پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے ہماری گورننس. دوسری چیز ہماری ہونی چاہیے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. کیونکہ ہمارے کوچز جو ہیں وہ اس طرح ہم ان جیسے کہتے ہیں نا پریپیئر نہیں کر سکے، ان کی تعلیم نہیں ہو سکی، ہم ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کو فروغ نہیں دے سکے. ادھر ہم پلیئرس کی ایک جنریشن کی بات کرتے ہیں، ریفریز کی اور کوچز کی بھی ایک جنریشن جو ہے نا وہ ضائع ہوگی. تو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ از اے ویری کمپریہنسو تھنگ. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں میڈیکل بھی آتا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں ریفریز بھی آتے ہیں، اس میں کوچز بھی آتے ہیں، اس میں گراس روٹس بھی آتا ہے، اس میں یوتھ پروگرامس بھی آتے ہیں. دوسری میری جو پرائورٹی ہے وہ ہوگی میری ویژن میں جو ہوگی وہ ہوگی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اسٹرانگ انڈیویجولس چاہیے جو ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر سکیں. نہ صرف لیڈ کر سکیں بلکہ ان کا ایک سکسیشن پلان ہو جو فیوچر کے کوچز کو گروم کر سکیں، جو فیوچر کے ریفریز کو گروم کر سکیں. دیکھیں، فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ ہے نا، میں اس بات پہ کمپلیٹلی اس بات کا قائل ہوں کہ فیڈریشن کا کام، پریزیڈنٹ کا کام ہے ایک ویژن دینا، ایک میکرو لیول پہ ایک چیز کو دیکھنا. اور جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے اس طرح کے بات پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا کہ میرا کام ہے کہ صحیح لوگوں کو ریکروٹ کرنا، صحیح لوگوں کو سپورٹ کرنا، لوگوں کو امپاور کرنا، اور ان کی ایبلٹی کو انہانس کرنا. میرا کام ہے جب کہ ایز اے فیڈریشن کہ اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیتا ہے، اگر میں کبھی فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنتا ہوں تو، اور میرے جتنے بھی ساتھ میری ٹیم کے لوگ ہوں گے، ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم نے فیڈریشن میں جو ٹیکنیکل ریسورسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ کرنی ہیں کہ وہ اس چیز کو خود لے کے چل سکیں. ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا. میں نے کہا نا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو recruit people, then we have to empower them, and then we have to enhance their ability continuously اپنی ٹیم، تاکہ وہ لوگوں کو گروم کر سکیں. اور ہمارے پاس ایک اس طرح کی ایک کھیتی تیار ہو جائے کہ جس میں ہم مستقبل کے کوچز بھی ہوں ہمارے پاس، اور مستقبل کے ریفریز بھی ہوں، مستقبل کے I would say sports medicine is an important element of it as well, and there's other things as well, fitness and conditioning and all of that. اچھا، یہ ہو گئی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. تیسری چیز ڈومیسٹک اسٹرکچر. ڈومیسٹک اسٹرکچر پہ میری ویژن یہ ہے کہ ہمیں ایک پروفیشنل لیگ کرانی چاہیے، ہمیں پروفیشنل لیگ، تاکہ ہم اپنی لیگ کو اسٹرینتھن کریں. جب تک ایک پلیئر کے پاس ایک اچھی لیگ نہیں ہوتی کھیلنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں، نیشنل ٹیم کے میچز کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ ٹھیک ہے، اصل چیز تو لیگ ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں دنیا میں، جہاں پہ بھی فٹ بال ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یا فٹ بال جو ہے اٹس اے ویری پرومیننٹ اینڈ اسٹرانگ اسپورٹ. یورپ میں دیکھ لیں، دا فوکس آن دا لیگ، رائٹ. نیشنل ٹیم کی تو گیمس سال میں چند گیمز ہوتی ہیں، یا چلو ورلڈ کپ ہو گیا، یا یوروز ہو گیا، یا ایشین کپ ہو گیا، تو چلو وہ ایک سینٹرلائز ٹورنامنٹ ہو گیا. تو لیگ جو ہے نا وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایک فٹ بال ڈیولپمنٹ کی. اور پلیئر کے لیے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پلیئر جو ہے نا دے لک فارورڈ ٹو دیٹس سم تھنگ دے ایم فار. ہم تبھی اسکولوں سے، کلب سے پلیئرس لے کے آ سکیں جب ان کو ایک اچھی لیگ میں کھیلنے کا موقع ملے. پلس لیگ کا ایک اور ایلیمنٹ ہے، لیگ میں فین انگیجمنٹ بھی ہے. لیگ میں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، ریفریز بھی ہیں، کوچز بھی ہیں، اس کے علاوہ فینس بھی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فینس. تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ لیگ ایک اسٹرانگ لیگ ہونی چاہیے.
چوتھی چیز یہ ہے کہ فٹ بال کی ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ، دیکھیں کلب کلچر کو پروموٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کلب کو کبھی بھی آج تک سپورٹ نہیں کیا گیا. تو میرا اپنا ایک اسپیسیفک، ویسے تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، لیکن چلے میں آپ کو ایک اسپیسیفک بات شیئر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے ڈیولپمنٹ میں کام کیا تو ان کا ماڈل جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں اس کا حصہ رہا ہوں. وہی ماڈل ہمیں پاکستان میں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں ایک ڈیولپمنٹ فنڈ بنانا چاہیے، فٹ بال ڈیولپمنٹ فنڈ. اور اس ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم جو ہے نا کلبس کو سپورٹ کریں، ڈسٹرکٹس کو سپورٹ کریں، پروونس کو سپورٹ کریں. وہ لوگ بھی اپنا جو ہے نا سسٹم اسٹرانگ کر سکیں. ان کی بھی گورننس، ان کی بھی بہت سارے ہمارے پاس پوٹینشیل اپرچونیٹیز ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے. تو ہم ایک ڈیولپمنٹ آفیسر لگائیں ریجنل بیسس پہ، اس طرح فیفا لگائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. ہم پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ آفیسر لگا سکتے ہیں. ان کا کام ہوگا اپنے ریجن میں ان ساری چیزوں کو، 3-4 چیزیں جو ہماری پرائورٹی ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا. تو ایک ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے فٹ بال کا، فٹ بال ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جس پہ ہم کلبس کو، ڈسٹرکٹ کو، ریجنس کو سپورٹ کر سکیں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے فین انگیجمنٹ. ٹھیک ہے، فینس کو آج تک کبھی انگیج ہی نہیں کیا گیا. پاکستان میں دیکھیں ہمارا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے حوالے سے، تو ہماری ینگ پاپولیشن ہے. اور میں جب بھی پاکستان میں کہیں پہ بھی فٹ بال کی کسی ایکٹیویٹی میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ینگ لوگ بڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسپیکٹیٹرز بھی اور پلیئرز بھی. تو ہم نے ان کو کبھی انگیج نہیں کیا. تو فینس کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے کہ فینس آر ویری امپورٹنٹ ایسٹس فار اینی فیڈریشن. تو یہ ایک اور چیز ہے. پانچویں چیز ہے، میں یہ کہوں گا کہ فٹ بال کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے حوالے سے اسپانسرز، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، جو ہماری آئی تھنک سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے. وہ ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ ہم ایسا ایک پروڈکٹ ڈیولپ کریں جو کے لیے جو ہے اپیلنگ ہو. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے نا انٹرنیشنلی بھی جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی فیڈریشنز کے ساتھ بھی ہم نے اپنی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کر سکیں. کچھ مختلف ممالک ہیں خاص کر ایشیا میں، جس طرح جاپان ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے. یہ کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جو دوسری فیڈریشن کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں تو ضرورت ہے. 10 سال سے ہم نے ہمارے ملک میں کوئی کام نہیں ہوا، 10 سال سے ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی، تو وی آر 10 ایئرس بیہائنڈ. تو اس کے لیے ہمیں یہ ساری 5-6 چیزیں جو نا ایٹ لیسٹ ان دا امیجیٹ فیوچر ہمیں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. چھوٹی سی چیز رہ جائے گی اگر وہ میں نے کہ وہ میں امپورٹنٹ مینشن نہیں کر سکا، اور وہ ضروری ہے علی، وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر ہمارا بہت پور ہے پاکستان میں. جب تک انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں انفراسٹرکچر بغیر نہیں ہوتا. آرٹیفیشل ٹرفس، ماڈرن گیم ریکوائرز انفراسٹرکچر. تو میرا ایک اور چھوٹا سا ایک خواب بھی ہے کہ فٹ بال فیڈریشن کا ہیڈ کوارٹر تو ہے، لیکن ایک نیشنل ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے، پروفیشنل نیشنل ٹریننگ سینٹر، جہاں پہ ہماری ٹیمیں، فیمیلز کی ٹیم، یوتھ ٹیمز، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریفریز، جس طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں نیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، پرفارمنس سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے بیسٹ ریسورسز کو رکھ سکیں، ان کو ہاؤس کر سکیں. تو یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا ایک خواب یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیشنل ٹریننگ سینٹر پاکستان میں بنائیں جو ہماری جتنی بھی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک ہب ہو. ہاں جی بالکل، ایبسلیوٹلی، بیکاز وہی بات ہے نا، بہت سارے اس طرح کے پلانز اور اس طرح کے پروگرامس کے سٹارٹ کرنے میں اور ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات کو دیکھنے میں کم از کم 5 سے 10 سال لگتے ہیں. آپ نے لیگ کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، پروفیشنل لیگ کی ہونی ضروری تھی. آپ نے بات کی انفراسٹرکچر کی، بہت زبردست ہے. اس کے اندر پھر گورنمنٹ کی انگیجمنٹ، بیکاز ظاہر سی بات ہے زمین چاہیے ہوتی ہے، پھر فیفا کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایف سی کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے فنڈ ریزنگ کے لحاظ سے، تاکہ اسٹیڈیمز بنے. بیکاز وی ڈونٹ ریلی ہیو اے فنکشننگ فٹ بال اسٹیڈیم ان دس کنٹری، سوائے جنا اسٹیڈیم اسلام آباد کے، وہ بھی اللہ اللہ کر کے وہ بھی تھوڑا بہت بہتر ہوا ہے. بٹ پی ایف ایف سرنٹلی نیڈز اٹس اون ایکچوئل اسٹیڈیم. نیشنل ٹریننگ سینٹر کی بات کی، یس، ہمیں اپنی اسٹیڈیم کی بھی ضرورت ہے. موریتانیہ کی جو شیخو اسٹیڈیم جو ان کے کیپٹل نواکشوٹ کے اندر چھوٹا سا اسٹیڈیم ہے، 8,000 کیپیسٹی، 10,000 کیپیسٹی کا اس طرح کا بن جائے، کیوٹ سا اسٹیڈیم ہے، بہترین. آہا، اس طرح کی چیزوں کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نیشنل ٹیمز پہ اب میں آتا ہوں. 10 جون کو پاکستان کی مینس نیشنل ٹیم کا میچ ہے میانمار کے ساتھ، 2027 اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز کا. ہوپ فلی کشیدگیاں اب ختم ہو گئی پاک بھارت کی، تو ویل بی ہوسٹنگ دا گیم ان جناح اسٹیڈیم اسلام آباد. اسی مہینے کے اینڈ پہ پاکستان کی ویمنس ٹیم نے جانا ہے جکارتا. وہاں ہے 2026 اے ایف سی ویمنز ایشین کپ کوالیفائر، جس میں پاکستان کا مقابلہ چائنیز ٹائپے، ہوسٹ انڈونیشیا
اور کرگز ریپبلک سے ہوگا. نیشنل ٹیم کے اس وقت ہیڈ کوچ اسٹیون کانسٹنٹائن. ویمنز نیشنل ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں اس وقت عدیل رزقی. اس وقت بیکاز جو سچویشن سامنے آ رہی ہے, would you want these individuals to continue their respective duties in the national teams تاکہ ایٹ لیسٹ ایک کنسسٹنسی رہے ان ٹرمز آف بھائی کہ ہم آگے کیا پلان کر سکتے ہیں؟ بیکاز دیر از اگر مینس ٹیم کی بات کروں, آپ کے پاس ابھی بھی آئی تھنک 5 مور میچز ہیں اس کے. سیف چیمپئن شپ اگلے سال ہوگی شاید اس سمر کے اندر. مے بی سری لنکا از پلاننگ اے انویٹیشنل ساؤتھ ایشین کپ. ابھی تک اس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن کنفرم نہیں ہوئی. کنٹینیوٹی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے ان ٹرمز آف ہو از دا کوچ آف دا نیشنل ٹیم. اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کس طرح کے پلیئرز کو چاہیے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہوں چاہے وہ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے آئے ہوں. سو وڈ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دیز پیپل ایٹ ہینڈ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی اہم چیز ہے. اس کو یہ کہنا کہ یار دیکھیں 10 کو ایک میچ ہے اور اس کے بعد جون کے فرسٹ ویک میں ہمارے ویمن ٹیم کے جو ہیں کوالیفائرز ہیں جکارتا میں، تو اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ اگر فیڈریشن کے الیکشن تو میں آؤں یا کوئی اور بھی آئے، میں سمجھتا ہوں کوئی اور بھی آئے، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی بندہ کسی کے پاس ایک میجیکل وانڈ ہے وہ ایک میجیکل وانڈ سے آ کے نا سارے فیڈریشن کو ٹھیک کر دے گا یا ایک سویپنگ چینجز لے کے آ جائے گا. ان میچز کے ان جو ٹورنامنٹس ہیں ان کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ کنٹینیوٹی کی کچھ حد تک ایک ضرورت 100% ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک دم سے تو آپ آتے ہیں اور آپ نے ایک سارا سیٹ اپ جو ہے نا چینج نہیں کرنا. لیکن جہاں تک سوال ہے لانگ ٹرم کوچنگ اسٹرکچرس کا یا کوچنگ اپوائنٹمنٹس کا آپ کہہ سکتے ہو، تو یار دیکھیں یہ ایک بندے کی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس میں ایک پورا ایک ریویو ہونا چاہیے، اس کا ایک ٹیکنیکل پینل ہونا چاہیے جو اس چیز کو ریویو کرے اور پھر اس کا کرائٹیریا سیٹ کرے کہ دیکھیں ممکن ہے کوئی بندہ بہت افلاطون کوچ ہو، بہت زبردست کوچ ہو، لیکن وہ ہمارے اس کرنٹ انوائرمنٹ کے مطابق نہ ہو. ممکن ہے کوئی بندہ اتنا اس کا ریکارڈ اتنا اچھا نہ ہو، بہت بہت زیادہ مطلب ہائی لیول کا نہ ہو، لیکن وہ ہمارے لیے اس وقت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے صحیح ہو. کیونکہ ہم نے تو 2 چیزیں دیکھنی ہیں نا، ہم نے نیشنل ٹیم کی پرفارمنس دیکھنی ہے، پلس ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جہاں سے ہم گزر کے آئے وہ ایک بڑی اہم ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم نے اس جگہ سے یہاں سے ہم نے آگے کیسے جانا ہے. تو اس کے لیے رائٹ چوائسیز جو ہے نا ان کا انتخاب بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے. کوچنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوچنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں دیکھتے آپ فلاں بندہ بڑا اچھا کوچ ہے. بڑے بڑے کوچز جو تھے وہ کچھ ایسے کلبس میں گئے جہاں پہ وہ سکسیزفل نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، ان کی انوائرمنٹ وہاں سوٹ نہیں کر سکی. میں تو آپ کو ویسے بڑی اگزامپل دے رہا ہوں، ابھی ہمارا لیول اس لیول پہ نہیں آیا کہ ہم ورلڈ کپ میں کھیل سکیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری ایمبیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن کیوں نہیں چاہیے ہم ورلڈ کپ میں کھیلیں گے، کھیل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اس وقت ان دس ریڈ ہاٹ منٹ اینڈ ان دیز ٹائمس جو ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان لوگوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کوئی نئے لوگ آنے چاہیے، تو یہ اٹس ناٹ اے ڈیسیشن somebody can make anybody can make in a spin of a second. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک پراپر کرائٹیریا بننا چاہیے، ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی چاہیے جو ان کینڈیڈیٹس کو ریکمینڈ کرے اور ان کا ریویو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. اور میں آپ کی بات سے علی بہت زیادہ اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ جو ہم کریں گے پھر اس میں ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک فیصلہ کریں، ہم 3 مہینے بعد کہیں جی ہم نے پھر بدل دیا، پھر کر دیا، جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے 4 مہینے بعد. دیکھیں ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنس ہیں، کچھ ہمارے پاس اب ایڈوانٹیجز ہیں. ان شاء اللہ فیڈریشن بن جائے گی، جو بھی بنے گا، میں بنوں گا یا کوئی اور بنے گا، جسے بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا، تو اس کی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوگی، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوگی. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پاور میں آپ آ جاؤ گے. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، کیونکہ ایک نارمل الیکشن ہوتا ہے تو چلو وہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بھائی جہاں 10 سال سے الیکشن ہی ہوا، 10 سال سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کوئی آئے گا اور آ کے اس چیز کو بہتر کرے گا، تو آپ سوچیں وہاں کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. نیشنل ٹیم کی اپوائنٹمنٹس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کا جواب یہ دوں گا کہ میں آپ کو ایک انٹرویو کے اوپر اس طرح بیٹھ کے، بھی تو الیکشن بھی نہیں ہوا اور ابھی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مجھ سے الاؤ کریں تو میں آپ کو پنجابی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پینٹ پہ آنی تو چکے پہلے ہی. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ ایک فیڈریشن بناتے ہو تو آپ فیڈریشن میں آتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اگر موقع رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ ایک ان دا پاس کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی تھے. ایک بندے نے ڈیسائیڈ کر لیا جی فلاں کو لے لیں، فلاں کو لے لیں، فلاں لیں. ٹیکنیکل ڈائریکٹر نے ڈیسائیڈ کر لیا یا کسی اور نے ڈیسائیڈ کر لیا جی فلاں بندے کو لے لیں. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں ایک چھوٹا پینل بنانا چاہیے جو ہر کینڈیڈیٹ کو ریویو کرے، پھر ہمیں وہ دیکھیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کس حد تک موزوں ہے. اور ہم نے اپنی دیکھیں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں میرے نزدیک علی.
جب ہم کسی کوچ کو سلیکٹ کریں گے نا تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارا اگلے 3 سال تک ٹارگیٹ کیا ہے، ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے. جب تک ہمیں اپنا آبجیکٹیو نہیں پتا ہوگا نا ہم صحیح کوچ کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی اگلے 4 سال میں ہم نے ورلڈ کپ میں جا کے کھیلنا ہے، تو آپ دیکھ لیں ابھی ہماری پوزیشن ایشیا میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے ابھی ایک اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. ظاہر ہے خواہش امید ہم سب کی ہوتی ہے لیکن ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمیں ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے، بھلے وہ مینس کا کوچ ہو یا ویمنس کا کوچ ہو، بھلے وہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہو، جو ہمیں اس منزل تک پہنچا سکے جو ہمارے لیے اچیویبل ہے ان دا نیکسٹ 3-4 years. We need to keep our ambition high because we are very ambitious and competitive nations, as we have shown. And we would like to bring that spirit to football. But once we, جب ہم اس منزل کا ایک تعین کر لیں گے کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اگلے 3 سال یا 4 سال کے لیے، دیکھیں 4 سال کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے جس کو بھی ملے، تو اس 4 سال کے لیے جب ہمیں سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین جب ہم اپنی منزل کا تعین کر لیں گے، یہ ہم نے چیز حاصل کرنی ہے 4 سال میں نیشنل ٹیم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہم نے ایشین کپ میں کھیلنا ہے مثال کے طور پہ، میں ایک بات کرتا ہوں، تو ہمیں پھر اس کے مطابق ان لوگوں کو لانا ہوگا جو ہمیں اس منزل تک پہنچا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے شارٹ ٹرم میں اچھے ہوں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایشین کپ، ایشیا میں ایکسپیرینس بھی بڑا ضروری ہے. ایک ایسا کوچ جس کو ایشین ٹیمز کا پتا ہو. اگر ہمارا مثال کے طور پہ، میں اس کو آپ نے لٹرلی نہیں لینا، میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دیکھیں مثالی طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، یہ ہماری ایک خواہش ہے. تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایشین ٹیمز کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے ہمارا مقابلہ ایشین ٹیمز کے ساتھ ہوگا، تو ہمیں چیز دینی پڑے جو کہ جن کا ایشین کوچنگ کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ اگر مجھ سے کہو گے ہاں جی، بولیں بولیں بولیں. ہاں جی، تو بس اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ کہ فلاں بندے کو رکھنا یا فلاں بندے کو رکھنا. اہم چیز ہے اپنے جو اپنے ٹارگیٹس ہیں، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کا تعین کرنا. پھر اس میں آپ کو اچھے لوگ انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے. ہاں چلیں، ایبسلیوٹلی بڑا آپ نے اچھے پوائنٹس ریز کیے. میں اپنی طرف سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اگر ہم مینز نیشنل ویمنس کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایشین کپ کوالیفائرز کھیلیں، جتنے سیف لیول پہ یا اے ایف سی لیول پہ ایج گروپ سے سینئر ٹورنامنٹس کھیل سکتے ہیں، فیفا ونڈوز کو اویل کر سکیں، وہ سب کچھ ہونا چاہیے سب کے، تاکہ آپ ایک ویژن کر کے آگے جا سکیں. پھر اسی کے اندر آپ پلیئر ریکروٹمنٹس کی، کون سے پلیئرز آپ کو چاہیے، کہاں سے لا سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اور ڈومیسٹک فٹ بال کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. مینس ٹیم کے لحاظ سے میں ایک ضرور امپورٹنٹ بات کروں گا. ہماری رینکنگ اس وقت ہے ابھی لو، ٹھیک ہے. 2027 کے اندر پھر سے 2033 کے جو اے ایف ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوں گے اور جو ایشین کپ کوالیفائرز 2031 کے 2027 میں سٹارٹ ہو جائیں گے. میری خواہش کسی بھی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ سے یہ ہوگی کہ جب 2027 شروع ہونے والا ہو نا، I do not want to be Pakistan in the bottom unseeded rank of those qualifiers, because most likely اگر ہم اپنی رینکنگ فرینڈلیز کے تھرو، ریزلٹس کے تھرو امپروو کر سکتے ہیں، ان رینک ٹیم نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اگر ہمیں پھر سے فرسٹ راؤنڈ کھیلنا پڑے پلے آفس کا، ڈیپینڈنگ اے ایف سی کس طرح کا فارمیٹ بناتی ہے وہ 2030، میں نہیں چاہتا کہ ہم ان رینک ٹیم ہو، کہ ان سیڈڈ ٹیم ہو. ورنہ ہماری قسمت اس بات اچھی تھی کہ ہمیں کیمبوڈیا مل گیا. ٹھیک ہے، کیمبوڈیا کوئی ماٹھی ٹیم نہیں ہے، بٹ وی مینج ٹو پل اے ریزلٹ تھرو. ورنہ ہمیں انڈونیشیا مل سکتا تھا، ہمیں افغانستان مل سکتا تھا، وی کوڈ ہیو گاٹن سم ون لائک کویت. ہماری قسمت اچھی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پھر سے اسی سچویشن میں جائیں. تو 2030 کے جو ورلڈ کپ کوالیفائر جو 2027 میں سٹارٹ ہوں گے نا، ہم چاہتے ہیں کہ 2027 سے پہلے ہم ایک ایسے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم کے اندر وہ چیز ہم کر سکیں، تاکہ کم از کم ایک وی ہیو سم تھنگ ٹو پنچ وتھ، تاکہ ہم مین راؤنڈز کھیلیں، پھر ایشین کپ کے لیے ہم کوشش کریں 2031 کے. وہ بات کی بات. دس از جسٹ مائی سجیشن. آخری کوشچن پہ میں آتا ہوں. اچھا، آپ نے بات کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو. ویری گڈ، بیکاز گورنمنٹ کی کوآپریشن کے اور سپورٹ کے بغیر نہیں کر، چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، بیکاز انفراسٹرکچر میں گورنمنٹ کا بہت بڑا حال ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کرنا ہو لوکل لیول پہ، چاہے وہ پلیئرس ہوں، چاہے وہ کوچز ہوں، چاہے وہ ریفریز ہوں، چاہے وہ فینس ہوں، چاہے وہ انویسٹرز ہوں، کمرشل لیول پہ اینڈ آف کورس ان دا فٹ بالنگ سینس بھی ہوتا ہے. لیکن ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے گورننس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، آج کل بہت سارے، بیکاز دا وے تھنگز ہیو ہیپنڈ دا لاسٹ 10 years، بہت سارے افراد پہ جو پی ایف ایف کی ڈسپلنری کمیٹی ہے، انہوں نے ڈفرنٹ سسپینشنز اور بینز لگائے ہوئے ہیں. بہت سارے افراد بیہائنڈ دا سینز یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صدر بنے، ہم پہ بین ہٹاؤ، ہم پہ بین ہٹاؤ. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو کہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ ایشو ہے، جو تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جاتا ہے، انہی بین حضرات کا، اسی کو بین حضرات کو لے کے چلتا ہوں ساتھ ساتھ میں،
Some of them have PFF assets under their control. गाड़ियां बैंक अकाउंट से अभी तक फ्रोजन है एंड एसेट्स डिफरेंट सो ऑन सो फोर्थ. उनके साथ आप कैसे डील करेंगे जो बैन इंडिविजुअल्स है? नंबर 1. नंबर 2, जो अभी इलेक्शन साइकिल होगी पीएफएफ की, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि पीएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द पीएफएफ कांग्रेस. तो आपके पास एक पैरेलल डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नेंस आ गई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फुटबॉल के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर. एवरीवन. सॉरी अली, वो बीच में से एक हिच आ गया था, मुझे समझ नहीं आया आपका, मुझे आवाज नहीं आई आपकी जो आपने दूसरा सवाल किया, दूसरा एलिमेंट बैन वाली बात तो मैं समझ गया हूँ. पहली दफा क्या होगा? अच्छा, पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस बार ये होगा कि जो पीएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी ना, जिसमें मेंबर्स और वाइस प्रेसिडेंट जी से जी रहेंगे, जी जी दे आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम द पीएफएफ कांग्रेस. तो कांग्रेस के अंदर भी पीपल विल बी देयर पुलिंग द पीएफएफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी ऐसे लोग विल बी पुलिंग पीएफएफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो ये टू लेयर्स ऑफ गवर्नेंस होंगी कि आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी ऑन साइड रखना है, पीएफएफ कांग्रेस को भी ऑन साइड रखना है. बिकॉज अगर आप चाहते हैं ना डेवलपमेंट हो, यू नीड एवरी सिंगल पर्सन इन बोथ ऑफ दीज टीयर्स टू बी ऑन द सेम पेज. आप लोग किस तरह इसको मैनेज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड ऑफ कोर्स बैंड इंडिविजुअल्स जो आपसे कहते हैं कि यार हम पे बैन हटाओ. गो अहेड. अच्छा, ये सवाल मुझे बड़ा रेलेवेंट लगा, बल्कि आपके सारे सवाल बड़े रेलेवेंट हैं. आई रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज़ यू नो, जब आप एक बड़े पैशनेट और वेल इन्फॉर्म्ड इंसान हो, जब सबसे बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं आई थिंक, जो फैंस को पता चलनी चाहिए, जो ऑडियंस को पता चलनी चाहिए कि हर बंदे का उसके बारे में क्या राय है. खासकर वो लोग जो कहते हैं कि हम उम्मीदवार हैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट के, तो ये तो एक पब्लिक का हक होता है कि उनके व्यूज़ को जाने. देखिए, पहली बात है बैंड इंडिविजुअल की, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है ना होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल कि एक बंदा बैन हो गया, एक बंदा उसको किसी चीज़ में बैन कर दिया गया. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेस. क्या वो प्रोसेस फेयर था? क्या वो प्रोसेस इम्पार्शल था? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जब आपके पास एक इम्पार्शल प्रोसेस है, एक इम्पार्शल कमेटी है और उन्होंने किसी फेयर प्रोसेस के थ्रू किसी को बैन किया है, आई थिंक किसी को बैन करना जो है ना वो एक बड़ा एक सीरियस स्टेप होता है. ठीक है, तो अब उसके मैं ये कहूँगा कि इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि एक प्रॉपरली एक टोटली इम्पार्शल कमेटी बनाई जाए, लीगल कमेटी हो जो इस चीज़ को देखे कि जिसको बैन किया गया है वो किस तरह बैन किया गया है, किस हवाले से बैन किया गया है, वाज द राइट प्रोसीजर फॉलोड. राइट, पहली बात ये. इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स. देखिए, जब किसी को बैन दिया जाता है लोग कहते हैं कि नहीं हमें गलत बैन दिया गया, कोई बंदा नहीं ये नहीं कहना कि बैन मेरा सही हुआ है. ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती कि एक शख्सी तौर पे इंसान क्या कह रहा है, वो चीज़ मैटर करती है कि ये प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि कोई कहता है कि जी फलां बंदे को एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैन कर दिया जाए, इसको ख़त्म होना चाहिए हर हालत में. ठीक है, हर हालत में लोगों को बिला वजह बैन, और इसमें लोगों की अपनी इनसिक्योरिटी शामिल है कि जी यार फलां बंदे को बैन कर देंगे तो फुटबॉल में ना आए. ये बहुत गलत है. आई एम टोटली अगेंस्ट दैट. किसी को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे बैन करना, विक्टिमाइज करना, किसी भी फेडरेशन में किसी भी फोरम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगेंस्ट दैट. तो ये भी गवर्नेंस के एक प्रोसेस का हिस्सा है कि हम एक प्रॉपर इम्पार्शियल लीगल कमेटी बनाए जिनका फुटबॉल वालों से कोई ताल्लुक नहीं है. वो फिर कोई भी बंदा अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उसको उस हवाले से देखें. ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर लीगल कमेटी को रिव्यू करनी होंगी जब नई फेडरेशन बनेगी. अगर कोई बंदा समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बैन गलत हुआ है, तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है. आई डोंट नो कि उसका लीगल मैकेनिज्म क्या होगा कि बैन रिवोक होता है या नहीं होता. वो तो फिर जो उस सब्जेक्ट के माहिरीन है वही बता सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही बड़ा जरूरी है. लेकिन उसमें भी फिर हम देख सकते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चेंजेस करनी है ताकि किसी के साथ कभी ज्यादती ना हो. ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए. ये जो बैन करने का एक कल्चर है ना, ये कल्चर नहीं ठीक है. मैं ये बात कहूँगा. तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लीगल कमेटी का काम है. मेरा बार बार मैं एक बात कहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी पे बैन गलत हुआ या सही हुआ मैं इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता, ना इसके बारे में मैं कोई कमेंट दे सकता हूँ. मेरी राय ये है कि सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को इम्पार्शल, स्ट्रॉन्ग और फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाएं, फिर कुछ भी नहीं होगा. फिर अगर किसी ने गलत काम किया है तो फिर वो उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो किसी को बिला वजह किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से, सियासी वजूहत की बिना पे कभी भी बैन नहीं किया जाएगा. होना ये चाहिए, पहली बात. दूसरी बात आपने मुझसे की थी एग्जीक्यूटिव कमेटी और कांग्रेस की. देखें, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री इन द सेंस इस तरह करता हूँ कि लोग मुख्तलिफ हों या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हों, इससे मैटर इट डजंट मैटर. ये चीज़ मैटर नहीं करती. मैटर ये करती है कि लोगों की इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव फुटबॉल डेवलपमेंट होना चाहिए.
ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, بھلے وہ کانگریس میں ہو, بھلے وہ ایگزیکٹو کمیٹی میں ہو. میرے بھائی, آئین میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے, کانگریس کا اپنا ایک رول ہے. جب ہم اس رول کو اس آئین کے مطابق نبھائیں گے, نہ کبھی کوئی کانفلکٹ ہوگا, نہ کوئی پرابلم ہوگا. یہ آئین کی دو ڈفرینٹ, آئین کے مطابق یہ گورننس کی دو ڈفرینٹ برانچز ہیں, کانگریس اور ایگزیکٹو کمیٹی. جب یہ بات تمام ممبران پر واضح ہوگی کہ کانگریس میں ان کا کیا رول ہے, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا رول ہے, تو ہر بندہ جب اپنا رول نبھائے گا, اس سے کیا فرق پڑے کانگریس کے کمیٹی میں ہے یا نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے, جتنے زیادہ لوگ اس فیڈریشن میں آئیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جو اس بات کے اہل ہیں, جو اس بات کے کیپیبل ہیں, آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں. We need all the people that we can get help from, because we've been so far behind in this process that any single person who has the ability, the intention and the experience to contribute, you're more than welcome, whether you're in EXCO or whether you're in Congress. And even if you're not, I would still welcome those people. I would say one thing, Ali, which is important, right? دیکھیں, یہ جو EXCO اور کانگریس ہے نا, اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. کہ اگر کوئی بندہ کانگریس کا ممبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کام خالی کانگریس میں آ کے ڈسکشن کرنا نہیں ہے, یا ایک چیز کو ربر اسٹامپ کرنا نہیں ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کچھ حد تک پاس میں ہوتا ہے. اگر آپ اسٹریٹ بات کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ وہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کانگریس ممبر کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. یہ بھائی آپ کانگریس ممبر ہو, آپ کی یہ رسپانسبلٹی, آپ نے یہ چیز کنٹریبیوٹ کرنی ہے, یہ آپ اس کے رسپانسبل ہو, یہ کام آپ کا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو کمیٹی کے جو لوگ ہیں, یا جو نائب صدور بنیں گے, جو بھی بنے گا, جو بندہ بھی صدر بنے گا, میرا خیال ہے جو بنے گا, 3 کینڈیڈیٹس میں جو بھی صدر بنے گا, وہ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نائب صدور کو بھی رسپانسبلٹی دے, اور انہیں کہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اپوزیشن. ایک عہدہ نہیں ہونا چاہیے کہ عہدہ مجھے مل گیا, میں نائب صدر بن گیا, میں نے جناب پولیٹیکل مینورنگ کر لیا, میں فیڈریشن کا نائب صدر ہوں. نائب صدر کو بھی رسپانسبلٹی, نائب صدور کو بھی رسپانسبلٹی دیں, کانگریس کے ممبرس کو رسپانسبلٹی دیں, ایگزیکٹو کمیٹی کو رسپانسبلٹی دیں, تاکہ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد جب الیکشن دوبارہ ہو تو لوگوں سے پوچھا جا سکے, یار آپ کو الیکٹ کیا تھا, آپ کو ووٹ دیے تھے, آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ آج تک نہیں ہوا, اور یہ ہونا چاہیے ہر حالت میں, کہ ہر بندہ جو ایک کمیٹی کا ممبر ہے, جس کو لوگوں نے ووٹ دے کے وہاں پہ ایک رسپانسبلٹی, ایک مینڈیٹ دیا ہے, اس کی ایک رسپانسبلٹی ڈیزیگیٹ کی جانی ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک پہ کام کرنا ہے, یا آپ نے نیشنل ٹیم میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یا کسی بھی چیز میں کرنا ہے. ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق رسپانسبلٹی دیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ یار دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یار آپ خالی اس سے بولا آپ نے کیا کیا. یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے بھائی, اس میں سارے لوگ شامل ہیں. تو جب آپ ہر بندے ڈیسیژن میکنگ میں جب ہر بندہ شامل ہے, تو رسپانسبلٹی بھی ہر بندے کی ہونی چاہیے, پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہر بندے کی ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ ایک روبسٹ ایگزیکٹو کمیٹی اور ایک روبسٹ کانگریس ہو, جو کہ نہ صرف سیلیبریٹ کرے, بلکہ امپلیمنٹیشن میں اور اس پورے ایک سفر میں, جو فٹ بال ڈیولپمنٹ کا سفر ہوگا, جس جو بھی لیڈ کرے گا, میں لیڈ کروں یا کوئی اور امیدوار لیڈ کرے انشاءاللہ تعالی, تو اس کو کیا کہتے ہیں, دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں, اور ان میں ان کو رسپانسبلٹی دی جائے, تاکہ ان سے پوچھا جا سکے یار آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے, کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ممبرز ہیں کانگریس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے, I hope so as well. کہ میں ہمیشہ سمجھتا یہ ضرور ہوں اس بات پہ کہ the Congress should be expanded. 25 افراد کی کانگریس 25 کروڑ کی عوام کے ملک کو نہیں چلا سکتے. It should be expanded, کہ اگر آپ لیگ بناتے ہیں, پروفیشنل لیگ پریفریبلی جو PFF کے انڈر ریٹ کنٹرول میں ہو, اس کے ممبرس کو آپ دیں, پلیئرز ایسوسیشن کو آپ دیں, کوچز ایسوسیشن کو آپ دیں, گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو ایک ووٹ کم از کم مل جائے ایز ریجنل افیئرز ایٹسٹرا. جو بھی اس طرح کی جو ڈفرنٹ کمیٹیز آپ بنا سکتے, ڈفرنٹ انٹیٹی بنا سکتے جو PFF کے ساتھ منسلک ہو, تو the more the bigger the Congress, کم از کم ایک ڈائیورس پول آف انڈیویجولز آتے ہیں. پھر اسی وہی چیز پھر وہ ایز اے پیرامڈ اسٹرکچر کے طور پہ وہ ایگزیکٹو کمیٹی کو بھی, پھر پریزیڈنسی کے اندر سارے افراد ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ساتھ میں انفلوئنس کرتا ہے, تاکہ پیپل ان فٹ بال آر ایکچولی انوالوڈ. اچھا, لاسٹ کوسچن پوچھتا ہوں آپ سے. سوری علی, میں ایک چیز میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ کو ایک سیکنڈ انٹرپٹ جی کروں گا, سوری. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ the more the merrier, ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اگر ہم کانگریس کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور مزید لوگوں کو لے کے آتے ہیں,
it's not only about expanding. It's not only about numbers. I do think that everybody should get representation, players, and regions as well. That's fair enough. But it's also about contributing. Na? You should not just be there for the sake of being in the Congress. You need to contribute. The same way a president or GS or vice president, anybody is required to contribute. Members of the Congress, we can, if we expand this Congress to more members, everybody should have an objective that they need to fulfill over a period of 4 years. ये तो नहीं हो सकता. कांग्रेस में आप आ जाते हो और आप लोगों ने आपको वोट किया, भाग गए हो. बार बार मैं इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूँ, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को इंक्लूड करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उनसे ये कहें कि यार ये काम आपने करके देना है, इस काम में हम सब शामिल हैं. और जो भी लोग आएंगे, अगर इस कांग्रेस में अभी जो आए हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी में आएंगे, सॉरी कांग्रेस में तो आ गए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में आएंगे, और आगे से अगर इसमें कोई एक्सपेंशन वगैरह भी होती है तो उन तमाम लोगों की कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका एक रोल एक्टिव होना चाहिए. इट्स अबाउट एक्सपैंडिंग एंड गिविंग more opportunities to people only. It's also about having them contribute in a productive manner. ये बहुत जरूरी है. Absolutely agreed with you. अच्छा, last question very briefly, what is your opinion on having diaspora players in the Pakistan national teams, men's, women's, etc. जिसमें जाते हैं, very briefly. And number two, जो franchise league के बारे में हर कोई बातें चर्चा वर्चा पिछले 5-6-7 से करते आ रहे हैं, आपकी उसके बारे में क्या राय है? Diaspora players की national teams and of course having the idea of having a franchise league in Pakistan. So you saved the tricky questions towards the end, right? That's your strategy. So I would say that Ali, dekhein, in terms of a franchise league, I don't think there is a right or wrong answer. Honestly, I don't think that there's some people who I've spoken to. They've said, "Oh no, we cannot have franchise league. It's completely unacceptable." And some people I've spoken to who say that franchise league is a must. I think there's franchise league has its own space in the spectrum of things. इसमें ऐसी बात नहीं कि हम किसी चीज को बिल्कुल ही डिसमिस कर दें और या बिल्कुल ही कहें कि नहीं ये तो मस्ट है, होनी है. इसमें हमें इन चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा. फ्रेंचाइज लीग का मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइज लीग जो है वो किस तरह चलेगी, उसका बेनिफिट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. देखें, आई डोंट बिलीव इन डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. आई विल नेवर डू देम. If I ever get the opportunity, inshallah, everything should be thought after. और मैं समझता हूँ कि कोई बंदा ये कहता है कि फ्रेंचाइज लीग जो है उसके बगैर पाकिस्तान का फुटबॉल चल ही नहीं सकता, तो गलत है. और कोई बंदा ये कहता है कि फ्रेंचाइज लीग हो ही नहीं सकती, अगर फ्रेंचाइज लीग हो गई फुटबॉल पाकिस्तान का तो पहुंचेगा, गलत है. ऐसी बात नहीं है. हमें इन चीज़ों को केयरफुली रिव्यू करना चाहिए. फ्रेंचाइज लीग के भी बेनिफिट्स हैं, फ्रेंचाइज लीग के डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं, लेकिन फ्रेंचाइज लीग को हमने एक केयरफुल तरीके से लेके चलना है, क्योंकि अगर आप रीजन में देखें तो फ्रेंचाइज लीग के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कि कामयाब नहीं हो सके. ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, उसमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं. ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइज लीग एक ऐसा मॉडल है जो दूसरी स्पोर्ट्स में कामयाब है, चल रहा है. ठीक है, और फैंस को एक एंगेजमेंट भी चाहिए होती है, और एक आई थिंक लिटिल बिट ऑफ शेकअप इज नीडेड in the whole competition structure of Pakistan. So this is something, again, I don't mean to be evasive. आप मुझसे ऐसा सवाल पूछो जो मेरे नज़दीक एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ से उसका ताल्लुक है कि जिसकी डिलिब्रेशन होनी चाहिए, जिसका एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, जिस पे उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है ना एनालाइज होने चाहिए, और उसके बाद इस तरह का अहम फैसला होना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि लीग कॉम्पिटिशन एक अच्छी चीज़ है, इसको हमने करना चाहिए, लेकिन वी शुडंट बी डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग. वी शुड डू देम द राइट वे. I don't think this league is necessarily a bad thing. It's just about how you do that, right? How you do it. Diaspora players के बारे में भी मेरी यही राय है कि देखें, इस पे बड़ा एक जैसे ना एक लोगों का स्ट्रॉन्ग व्यू, डायस्पोरा प्लेयर्स जो है ना वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. मेरी राय इस पे भी यही है कि देखें, is it beneficial to Pakistan football? You shouldn't be asking me this question necessarily. You can ask me any question, but I think the right question is not whether we should allow diaspora players or not. The right question for me is having diaspora players in Pakistan football national teams, is it beneficial? Is it really benefiting the team? Is it benefiting football in Pakistan? Is it bringing us to next levels, right? I think anybody who is allowed to play for Pakistan
has a right to play in Pakistan. Anybody. Of course, you know, FIFA Player Status Committee has its rules, and there's an eligibility criteria which has, over a period of years, changed. Even a very, very, very nationalistic country like China, they've had some players from outside. You know that, right? They've had some players from other countries, and then there's examples of other nations in the world where players from, you know, I mean, I think Brazil's been one country where people have like tried to get Brazilian players to come and play for the national teams, and then there's diaspora players in many other teams, right? Then there are इंडोनेशिया को players देख who लेना. have the opportunity. Indonesia को इंडोनेशिया देख लें, उसके इंडोनेशिया इज द अलावा बिगेस्ट एग्जांपल राइट नाउ. फिलीपींस में भी एक दफा एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो कुछ अमेरिकन प्लेयर्स लेके आए थे, क्योंकि आई नो कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा जो है ना टॉपिक है which divides people. मैं ये कहता हूँ कि हमें बजाय इस पे फैसला करने के डायस्पोरा प्लेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इस पे फैसला करना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर हम अच्छे प्लेयर्स को लेके आते हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, लोग इस बात को भूल जाते हैं यार, जब वो कहते हैं कि डायस्पोरा प्लेयर्स को नहीं लाना चाहिए या लाना चाहिए, लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर कोई बंदा एक पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ही इज एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान, और आप उसे कह रहे हैं इस बेसिस पे कि वो हम नहीं खिलाएंगे कि फला रीजन है, तो ये गलत बात है. ये गलत बात है. एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो फीफा डिफाइन करती है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल गेम्स में वो उनका जो है ना उनका डोमेन है, उस डोमेन में वो लोग काम करते हैं. प्लेयर स्टेटस कमेटी जो है इस डोमेन पे काम प्लेयर्स एक रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा. तो अगर कोई बंदा एलिजिबल है, दैट पर्सन नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेशनल टीम पीरियड. उसमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. द की थिंग इज एलिजिबिलिटी. मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा है कि इस चीज़ को जो है एक्सप्लॉइट किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट की गई. एक ये चीज़ तो एक्सप्लॉइट नहीं की गई ना, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट की गई हैं पाकिस्तान में. और आई थिंक प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, उसमें थोड़ा सा ये है कि कुछ लोगों ने इन द पास्ट दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन अ रॉन्ग वे. कुछ ऐसे स्कैंडल्स भी आए सामने कि लोगों ने ये एलिज किया कि लोगों ने कुछ प्लेयर से पैसे लिए हैं, ये चीज़ ली है. तो मैं आपको बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करूंगा, it's not about having diaspora players or not having them. It's about defining what is the best thing for Pakistan team and how can we perform to our optimal level. Having said that, since you asked me the question, I will definitely reiterate what I've been saying. And I'm sorry that I've been repeating it, but I think the most important things need to be repeated because they need to be hammered in, which is, as long as somebody's eligible to play for Pakistan, as per the laws and regulations of FIFA, player status, then we don't have any right to say that you cannot play for Pakistan. You're not eligible. And you should not be invited here. Eligibility is the criteria. Anybody who's eligible is more than welcome. They need to be committed. They need to perform like any other player. This should not be about this player or that player. Everybody who dons a Pakistani shirt is a Pakistan national team player. There's no diaspora. There's no local players. Anybody who dons that shirt is a Pakistan national team players, and they should perform to their optimal levels. And we are creating more divisions that we do not need by saying this person is from abroad or this person from Pakistan. It's about performance, and that's where it should stay. Performance only. Very good. Thank you for that. अच्छा, जाते जाते एक very brief सा question, आपका favorite player और आपकी favorite team कौन सी है फुटबॉल के अंदर? सर मेरी फेवरेट जो है ना टीम पाकिस्तान है, क्योंकि जब पाकिस्तान का झंडा जो है ना कहीं पे भी चलता है. कितने सारे ऐसे मैचेस हुए जहाँ पे मैं दुनिया भर में पहुंचा मैचेस देखने के लिए, क्योंकि इस झंडे को ऊपर देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. हमें कुछ भी जो भी हमें करना पड़े, ये जो सारी फुटबॉल की एक्टिविटी चल रही है, कोई बंदा भी आए, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी अपनी ज़ाती अना या अपनी ज़ाती प्रेफरेंस साइड पे होनी चाहिए, इस झंडे को ऊपर होना चाहिए. तो कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, उसे आप देखें, आप उसे जिसे कहते हैं आप उसके किसी फुटबॉल खेलने के अंदाज से महसूस हो सकते हैं, आप उसे लाइक कर सकते हैं, लेकिन फेवरेट टीम हमेशा मेरी पाकिस्तानी होगी और पाकिस्तानी रह सकती है, क्योंकि उस झंडे का मुकाबला किसी और झंडे से नहीं सकता. दूसरी आपने बात प्लेयर की तो ये एक बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, और एक प्लेयर को एडमायर करना जो है ना वो इट्स नॉट इजी. बट आई वाज वाचिंग एशियन चैंपियंस लीग रिसेंटली, राइट? तो आई थिंक अभी अल अहली ने वो जो है ना
जीती है. तो जी, I जी. think Asian football has come a long, long way, and Asian football confederation needs to be credited with development of that ceremony, whose style I really like and has performed really well in the league, in the Asian Champions League. I'll just name that player because आपने पूछा है तो just to answer that question, and that's Sadio Mane. You know, he did really, really well, and I think coming from Europe, um, coming from being in the Premier League to Asia, some people have not been able to adjust that well. But a really, really great player is a player who can adjust everywhere, right? And coming to a very different set of देखिए ये होता है कि लोग कहते हैं जी कि एक प्लेयर प्रीमियर लीग में खेल रहा है वो एशिया में आके सऊदी अरेबिया में या जापान में इस तरह परफॉर्म नहीं करता. बहुत सारे रीजन होते हैं. इन्वायरमेंट डिफरेंट है, माइंड सेट डिफरेंट है, कोचिंग सेटअप डिफरेंट है, लोगों का जहन डिफरेंट है, खेलने का स्टाइल डिफरेंट है. तो जो बेहतरीन प्लेयर है ना वो है कि जो अपने आप को कहीं पे भी अडेप्ट कर ले. अडेप्टेबिलिटी जो है ना एक प्लेयर की जो है ना वो एक बहुत खासकर मॉडर्न गेम में बिकॉज एवरीबडी सो मोबाइल राइट होल वर्ल्ड इज राइट यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अपने आप को एक नए जगह पे जाके एडजस्ट करना, परफॉर्म करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. आई जस्ट वॉच्ड some of those matches and I was very impressed. So yeah, I would just mention that. जबरदस्त हो गया. तो सादियो माने is your best player, most favorite player right now. Mohsin, thank you so very much for taking the time out for this interview. I wish you and all the other candidates all the best. जो 20 मई को दिन आता है, hopefully पाकिस्तान का एक नया तुलुए आफ्ताब देखने को मिलेगा पाकिस्तानी फुटबॉल के अंदर. My best wishes to everyone else involved. Let's see, may the best persons win in the presidency, vice presidency, और executive committee onwards. इंशाल्लाह देखिए बात ये कोई भी जीते हर इंसान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए. मैं यही कहूँगा कि मैं जीतूं या कोई और जीते तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाकी लोगों को भी यही कहूँगा कि हार जीत तो कैसा लेकिन हर बंदे कंट्रीब्यूट करना चाहिए. बल्कि आप लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और इतनी मोहब्बत रखते हैं इस खेल से, इस मुल्क से, कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन लोगों को भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए कि अगर एक नया डॉन आ रहा है फुटबॉल का. देखिए अब तक जो है कभी ऐसा नहीं हुआ काफ़ी टाइम से कि कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर ना बना हो पिछले 20-25 साल में मेरा ख्याल है जो अरसा है. तो उसमें यह है कि एक फुटबॉल के लोग आ रहे हैं तो इस बात को तो ये पहले ही ऑलरेडी इट्स अ गुड स्टार्ट. लेकिन तमाम लोग जो मुल्क से बाहर भी हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो फुटबॉल का जिनका पैशन है, आप लोग तो बहुत काम करते हैं तो उन सबको भी इस नए प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नई फेडरेशन को सपोर्ट करना चाहिए. और वी नीड एवरीबडी who can help in any way in football in Pakistan because this needs to be a collective mission and it can never be about one person. Inshallah. बेशक इंशाल्लाह ताला. मोहसिन, all the best. इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी, तमाम शख्सात से बातचीत होती Thank रहेगी. you. Thank you for joining us. footballpakistan.com की तरफ से मैं हूं अली हसन. हमारे साथ Thank मौजूद you. थे सैयद मोहसिन गिलानी, दी PFA प्रेसिडेंसी कैंडिडेट. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.